اعظم صاحب، سائفر 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 ہم نے دیکھا کہ جیسے ہی حکومت گھر جاتی ہے اس کے فوراً بعد ایک بیانیہ سامنے آ جاتا ہے کہ ہمارے خلاف تو ایک بیرونی سازش کی گئی تھی، مداخلت کی گئی تھی، پھر ایک آڈیو لیک ہو جاتی ہے، اس میں دیکھتے ہیں پرنسپل سیکرٹری سے وہ بات کر رہے ہیں کہ ہم نے اس پہ کس طرح سے پلے کرنا ہے، پر ساتھ میں یہ بھی انسٹرکشنز دے رہے ہیں کہ دیکھو نام تم نے کسی کا نہیں لینا۔ آج جب سائفر کے حوالے سے جب ان سے پوچھا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں وہ تو گم ہو گیا ہے۔ یہ سائفر کے حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے؟ دیکھیں، برلاس صاحب نے بڑی تفصیل سے ساری چیزیں آپ کو بتائی ہے۔ سائفر اس سے کوئی بھی انکاری نہیں ہے، نہ سیاستدان انکاری ہیں، نہ ہمارے ادارے انکاری ہیں۔ یہ بالکل اسی طرح یہ ایک سیکوینس ہے جو بھی برلاس صاحب نے آپ کو بتایا سائفر کے اوپر، جس طرح میٹنگز ہوئیں، کس طرح سے میٹنگز ہوئی، سلامتی کیسے اس کے کونسل کی منٹس لکھے میٹنگ، یہ گئے وہ اور اس ساری۔ میں کون کون لوگ شامل رہے ہیں۔ سائفر کو ایشو کہاں پہ بنتا ہے؟ جب اس کو سیاسی طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ ایگزیکٹلی، دیٹس مائی پوائنٹ کہ جب اسے یوز کیا گیا۔ یہ ایک ایشو ہے کہ اس کو سیاسی طور پر استعمال کیوں کیا گیا۔ اب یہ اس میں تحقیقات میں چیزیں سامنے آئیں گی، کیا وہ اس وقت سائفر کی اوریجنل کاپی تھی یا وہ نوٹس سے جو پرائم منسٹر آفس میں بیٹھ کر لیے گئے تھے۔ ایک تو یہ چیز، دوسرا ابھی سائفر کے اوپر تو اتنا آگے چلی گئی ہیں چیزیں، جو جس میگزین کا بھی ذکر کر رہے ہیں برلاس صاحب، آپ دیکھیں کہ پوری دنیا نے اب سائفر کے پورے مندرجات پڑھے ہیں، کیونکہ اس نے پورے چھاپے ہیں، وہ پوری دنیا کے سامنے آ گئے ہیں۔ اور اس میگزین کے اوپر نہ پاکستان یا پاکستان کی حکومت، نہ کوئی ادارہ اثر انداز ہو سکتا ہے، اور اس کی کریڈیبلٹی یہ ہے کہ نہ ہی ماضی کے اندر امریکنز یا امریکن ادارے اس پہ اثر انداز ہوئے ہیں، کیونکہ امریکہ نے جس ملک کے اندر کوئی فوجی مداخلت کی ہے یا سیاسی مداخلت کی ہے، اس میگزین نے اس پہ اپنی تحقیقاتی رپورٹس شائع کی ہیں، اور اس کی رپورٹس ماضی کے اندر امریکن خود تو اس کو چیلنج نہیں کر پائے۔ اب مجھے نہیں پتا کہ اس کو ہماری یہاں پہ حکومت یا ہم لوگ اس کو چیلنج کر پاتے ہیں یا نہیں، اب تو اس نے کھول کے سامنے رکھ دیا۔ بلکہ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ پاکستانی جو سفیر تھے اسد مجید صاحب کی، وہ تحریر تھی جو ڈونلڈ لو سے انہوں نے ایک رابطہ کیا تھا اور انہوں نے اس کو ایک ریٹن فارم میں آگے فارورڈ کیا تھا۔ جی، میں سائفر کا جو ابھی ایک پرچہ درج ہوا ہے نا، اس پہ آتا ہوں۔ مجھے یاد ہے جن دنوں سائفر کا ایشو بنے تو ہمارے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو ہمیشہ کہتے ہیں کہ اس خبر کا یا اس چیز کا مجھے پہلے سے پتا ہے، تو ہمارے کچھ دوستوں نے اس وقت برملا یہ ٹویٹ بھی کیے تھے کہ کاپی ہمارے پاس موجود ہے۔ واہ، اگر انہیں بھی شامل تفتیش ہونا چاہیے نا، اگر کاپیاں ہمارے جیسے جرنلسٹوں کے پاس بھی پہنچی ہیں تو یہ ساری تحقیقات ہوں گی پھر۔